ترکوں کا حسب و نسب اور ان کا اصلی وطن ماوراء النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سیریا کے میدانی علاقوں سے، جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے، غز خاندانوں کا وطن ہے۔ ان علاقوں میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ چھٹی صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر باد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جس کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دیش کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیون کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً تربستان اور جرجان آئے اور یہاں بدوباش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں کے قریب ہو گئے جس کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ نے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 21 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیون سے پارا ترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک کثیر تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ منصب غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خوددار صلاحیتوں اور اخلاق کی بدولت انہیں بڑے بڑے منصب پر فائز کیا گیا۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔
دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بے کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدامات نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور اعوان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ دولت سلجوقیہ کا قیام۔ عرب اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنے قلم رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، شام اور ایشیا کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراء النہر، شام اور ایشیا میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مارچ وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بجہمی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بجہمی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 747 ہجری میں بغداد کے اندر بجہمی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام سورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب و شتم پر مبنی تحریریں مٹا دیں۔ بجہمی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بجہمی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ طغرل بیگ کا نام سقف پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اور اس کے حق میں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر حوصلہ افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بجہمیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل پسند تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے ان کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک اکٹھے رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 میں ہوئی، پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمالی مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی
کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت ایلپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ ایلپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد اقتدار کی لگام اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن ایلپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایلپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی وجہ سے ایک نہایت ہی مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان ایلپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ، سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ ایلپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز کے علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو خاتمہ کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ ایلپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ ایلپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ ایلپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کا پابند کریں۔ اس کے بعد ایلپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد اثناسس بن اوغ خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطنت سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان ایلپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان ایلپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکام کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی الخیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار مکہ کے گورنر کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومنس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجیوں میں کئی خون ریز معرکے ہوئے۔ ابن الکثیر لکھتے ہیں کہ ان معرکوں میں روم کا بادشاہ ڈومنس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومنس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھوڑا سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔
डोमनिस ये सब लाओ लश्कर लेकर इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने का मकसद लेकर आगे बढ़ा था। उसको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि फ़तह से पहले ही इस्लामी इलाके उसने अपने बतरीकों को जागीर में देने का ऐलान कर दिया, हत्ता कि बगदाद भी एक बतरीक के नाम कर दिया। उनका प्रोग्राम ये था कि जब इराक़ और ख़ुरासान के इलाके फ़तह हो जाएंगे तो वो यकबारगी हमला करके शाम के इलाके मुसलमानों से वापस ले लेंगे। वो ये सोच रहे थे और तकदीर हंस रही थी। ज़िलक़द के महीने के अभी 5 दिन बाकी थे। रूमी फ़ौज की कसरत तादाद को देखकर अली बरसलान कुछ परेशान हुआ, लेकिन फ़कीह अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी, ये हनफी बुज़ुर्ग थे, ने उनको हौसला दिया और कहा, सुल्तान मोहतरम, जुमा शरीफ के रोज़ जब खुतबा जुमा के खुतबे पढ़े जा रहे होंगे और मुजाहिदीन के लिए दुआएं मांग रहे हों, ऐन उस वक्त दुश्मन पर हमला कर दें। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं के तुफ़ैल सुल्तान को फ़तह अता फ़रमाएगा। जब वो वक्त आया और दोनों लश्कर मैदान में उतरे तो अली बरसलान अपने घोड़े से उतरा, ज़मीन पर सर रख कर और अपनी पेशानी को खाक आलूद करके बारगाह खुदावंदी में फ़तह और नुसरत के लिए इल्तजा की। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई और नसरानियों के सरों को झुका दिया। मुस्लिम सपा ने कश्तियों के पुश्ते लगा दिए। रूमी बादशाह और सिपा सालार फ़ौज डोमनिस गिरफ्तार हुआ। उसे एक रूमी गुलाम ने गिरफ्तार किया। जब शाह रूम को सल्तनत अली बरसलान के हजूर पेश किया गया तो सुल्तान ने अपने हाथों से उसे 3 कोड़े मारे और पूछा, अगर मैं गिरफ्तार होकर तेरे सामने पेश होता तो तू मेरे साथ क्या सलूक करता? डोमनिस ने कहा, मैं तुमसे इंतहाई बुरा सलूक करता। अली बरसलान ने कहा, मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है? डोमनिस बोला, तो या तो मुझे कत्ल कर देगा, या अपने मुल्क में मेरी तशहीर करेगा, या माफ़ कर देगा या फिदिया लेकर रिहा कर देगा। अली बरसलान ने कहा, मेरा इरादा ये है कि तुझको माफ़ कर दूं और फिदिया लेकर छोड़ दूं। लिहाजा सुल्तान ने उसे 15 लाख अशरफियाँ फिदिया लेकर उसे आज़ाद कर दिया। जब डोमनिस रवाना होने लगा तो सुल्तान ने उसे पीने के लिए मशरूब दिया। वो सुल्तान के इस नेक सलूक से बहुत मुतासिर हुआ, ज़मीन बोस हुआ, ताज़ीम बजा लाया। सुल्तान ने अज़राह अनायत 10,000 दिनार फिदिया से छोड़ दिए ताकि वो उनसे ज़्यादा ख़रीद सके। खुद उसकी पेशवाई के लिए दूर तक चला। गिरफ्तार शुदा बतरीकों की एक जमात को आज़ाद करके बादशाह के साथ रवाना कर दिया ताकि वो तन्हा सफ़र न करे। इन तमाम नवाजिशात के अलावा अपनी तरफ से एक मुहाफ़िज़ दस्ता भी उसके साथ कर दिया ताकि कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। इस मुहाफ़िज़ दस्ता के पास एक झंडा था जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अली बरसलान का एक मुख्तसर से लश्कर, जिसकी तादाद 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, की मदद से शहनशाह रोम डोमनिस के 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त फाश से दो चार करना कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस वाक़ये ने रोमियों की कमर तोड़ कर रख दी। अक्सर इलाकों में रोमी शहनशाहियत की चोलियाँ हिल गईं। यही वो इलाके थे जो रोमी शहनशाहियत के सतून और बुनियादी ख्याल किए जाते थे। अली बरसलान एक मुफ्ती और परहेज़गार इंसान था। फ़तह के मादी और मानवी हर दो असबाब से इस्तिफ़ादा करता था। उलमा इस्लाम की हमनशीनी से बहरावर होता, उनकी नसीहतों को गोश होश से सुनता और उन पर अमल करता। क्या ही खूब नसीहत थी जो आलिम रब्बानी अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मालिक बुखारी हनफी ने की। मारकाए मलासुकर्द, जिसका अभी ज़िक्र हुआ है, में जब अली अरसलान रूमी फ़ौज की कसरत देखकर परेशान हुआ तो इस सूफ़ी आलिम ने उसकी ढारस बंधाई और कहा, सुल्तान, तो अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत के लिए जंग कर रहा है और अल्लाह करीम का वादा है कि अल्लाह ताला अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी आपके मुक़द्दर में लिख दी है। बरोज़ जुमा जब खुतबा इस्लाम पर आपके नाम का खुतबा पढ़ रहे होंगे और मुजाहिदीन के लिए दुआ कर रहे होंगे तो ऐन उस वक्त जंग का आगाज़ फरमाइए। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं की लाज रखेगा और आप फ़तह याब हो गए। जब वो घड़ी आई तो सुल्तान ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। उन पर रिक्कत तारी हो गई, ढारे मार कर रोए। फ़ौज की भी हिचकियाँ बन गई।
پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی، اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سنِ وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مروکے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک کے شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔